أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بزرگان محترم، بسم اللہ کے تعلق سے پیر کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے. بات کی شروعات اور گفتگو کا آغاز ہم اکبر الہ آبادی کے ایک کلام سے کرتے ہیں کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، آج ان کی خاک اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں. لیکن آج مجھے ان کا ایک اور کلام سنانا ہے کہ جو ہمارا مضمون ہے، انہوں نے جو کلام لکھا وہ ہمارے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے. لکھا ہے کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بڑے عزیز تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اور پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیاوی فنون بھی حاصل کیے تھے. تو یہ جو اکبر نے لکھا ہے کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی. چنا اور چنی کا مطلب کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ، کسی ایک بات پر اور اپنی رائے پر اٹل نہیں رہتے کہ ان کی باتیں یہ بدلتی رہتی ہے. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظوم بیان کیا ہے. یہ جو فلاسفہ ہے اور سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ زمین اپنی جگہ پر ساکت ہے، رکی ہوئی ہے، زمین گھومتی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آسمان یہ گھومتا ہے. پہلے یہ رائے تھی. کچھ عرصے بعد ان کی رائے تبدیل ہو گئی اور کہا کہ نہیں، پہلی جو رائے تھی اور پرانے جو فلسفی تھے تو ان کی رائے غلط تھی. آسمان اپنی جگہ پر ساکت ہے، زمین گھومتی ہے. رائے بدل گئی نا، کہ چنا اور چنی ہو گیا کہ نہیں اب یہ ہے. تو اشرف بھائی، آپ کو تو شاید سمجھ آ جائے اور حافظ امتیاز کو اللہ کرے دوسروں کو بھی سمجھ آئے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ ایک شعر میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہہ دی ہے. وہ کہتے ہیں، تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا، جب سے زمین پہ ہوں گردش میں زمین ہے. سمجھ آیا چودھری صاحب؟ نہیں آیا؟ چلے میں سمجھاتا ہوں.
تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا، جب سے زمین پہ ہوں تو گردش میں زمین ہے۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، میرا جنم نہیں ہوا تھا، میں بورن نہیں ہوا تھا، اس دنیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، تو جو سائنٹسٹ تھے اور فلسفی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ گردش میں آسمان ہے، یعنی آسمان گھوم رہا ہے۔ گردش تو سمجھتے ہیں نا، ایک محاورہ حسن بھائی ہمارے یہاں مشہور ہے، بیچارے کسی کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہو تو مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کل فلاں کے ستارے گردش میں ہیں۔ حسین بھائی بولتے ہیں نا کہ فلاں کے ستارے گردش میں ہے۔ تو یہی بات خواجہ صاحب نے فرمائی کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا تو میں اوپر تھا۔ کہتے ہیں نا جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے نا، لیکن اسی میں عظمت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ایک باندی نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں بات آئی تو یہ سن لو، یاد رکھو۔ دیکھیے جو آدمی جیسا ہو، جیسی اس کی عقل ہو، سوچ ہو، تو اسی اعتبار سے اس سے بات کرنی چاہیے، ورنہ پھر وہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو سامنے والے کو دیکھو کہ آپ کی بات آپ جو کہہ رہے ہو ایسے انداز میں کہو، الفاظ ایسے استعمال کرو اور طرز تکلم ایسا ہو کہ اس کے لیے سمجھنے میں دشواری نہ ہو، آسانی ہو۔ جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، پڑھی لکھی نہیں تھی، اور آ کر شبیر چچا اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اللہ میاں مسلمان ہے کہ کچھ اور؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ میاں مسلمان ہے یا کچھ اور؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھی کہ سب کو پیدا کیا اللہ نے، الگ الگ ریلیجن ہے، الگ الگ دنیا میں مذہب ہے، تو اس کی سوچ ہی اتنی تھی۔ ہاں میں اور آپ الحمدللہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، ہم ایسا سوال نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو جیسا آدمی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، مفہوم ہے، تو میرے پاس آتا تو میں تیرے بال بناتا، اس میں جوہیں ہوتی تو اس کو نکالتا، کہ اتنا زمانہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کسی نے تیرے سر میں کنگھی کی بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کی سوچ تھی۔ تو اسی طرح بڑھیا نے آ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہے یا کچھ اور؟ اب شاہ صاحب اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہوا تھا، سمجھ گئے کہ بڑھیا کا فہم کیسا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بڑی بھی، یہ یو پی کی اصطلاح ہے، کیا بولتے ہیں؟ بڑی بھی، بڑی عمر کی جو خاتون ہوتی ہے تو بولتے ہیں بڑی بھی، چودھری صاحب کہ بڑی بھی، اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم میں گائے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ہے، قرآن کریم میں تو گائے کا ذکر۔ تو کہا کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ تو کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب اللہ نے گائے کا ذکر کیا، اور گائے کون کھاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ میاں بھی کیا ہے؟ سمجھ آیا؟ تو کہ اللہ میاں بھی مسلمان ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، لیکن اس کو سمجھانا تھا۔ جیسے ایک زمانے میں جب اکھنڈ بھارت تھا تو ایک تحریک چلی تھی، حافظ صاحب اس کا نام تھا شودھی تحریک۔ کیا نام تھا؟ شودھی تحریک۔
تو جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ گھر واپسی اس طرح ذہن بنایا جا رہا ہے، ویسا ہی تھا اس وقت بھی. اب جو بیچارے علم سے نا بلد ہوتے ہیں، نا واقف ہوتے ہیں، گاؤں کے دیہات کے رہنے والے، تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، نہیں معلوم ہوتا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک ماسٹر جی آئے، پوسٹ ماسٹر. تو وہ جاب تو سچن میں کرتے تھے، لیکن رہائش انہوں نے لاجپور میں اختیار کی. اور ہاشم بھائی نے میرے دونوں مکان دیکھے ہیں، پرانا بھی اور نیا بھی. تو جو پرانا مکان ہے ہاشم بھائی، اس سے چھوڑ کے 6-7 مکان تو وہاں صوفی لوگوں کے 2 گھر ہے، پتہ نہیں اب ان کے ہے یا بیچ دیے صوفی لوگوں کے. تو اس میں وہ کرائے پر آ کر رہے. اور میرے والد مرحوم وہ بھی پوسٹ مین، انہوں نے بھی ایک عرصہ لاجپور کی پوسٹ میں کام کیا پوسٹ مین کے طور پر. تو اب والد صاحب کی ان سے بہت اچھی پھر بننے لگی، چونکہ قریبی رہتے تھے، ایک ہی پیشہ تھا. تو وہ ہمارے گھر آتے تھے، ہم بھی ان کے گھر جاتے تھے. تو ان کے گھر میں اشرف بھائی ہم گئے تو دیکھا کہ مورتی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی مورت، بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی. اب وہ یو پی میں ایسے گاؤں میں رہتے ہوں گے جہاں سب چلتا ہے. تو یہاں بھی آ کر انہوں نے گھر کے اندر وہ چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی تھی. اور بیچارے دین سے دور تھے، نماز روزہ وہ بھی بعد میں پھر ہوا، یہاں آئے ایک ماحول ملا، ورنہ وہ چیز بھی نہیں تھی. تو یہ زیادہ دور نہ جائے، آج بھی ایسا ممکن ہے کہ وہ رکھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، ساتھ میں رہتے ہیں، گاؤں میں میجورٹی ان کی ہے، یا ہے کہ کبھی کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں گھر میں رکھتے ہیں. وہ پھر انہوں نے نکال دی تھی، ان کو بتایا گیا، انہوں نے نکال دی. انہوں نے اب تو وہ لاجپور میں نہیں رہتے، پھر وہ چلے گئے تھے، اب ان میں ان کی رہائش ہے، اور وہ تو انتقال بھی کر گئے. اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین. تو شودھی تحریک چلی. تو اب وہاں جا کر ان لوگوں نے جو گھر واپسی کرانا چاہتے تھے، جو بیچارے ان پڑھ مسلمان تھے، ان کو بہکانا شروع کیا اور بتانے لگے کہ ذرا آپ دیکھو، آپ کے دادا نہیں تو پڑ دادا یا شکر دادا، آپ کے جو پروجوں تھے وہ تو کیا تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، ہاں کہ وہ تھے. تو اب آپ کو بھی وہی ہونا چاہیے. یہ تو آپ کے خاندان میں کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہوگی. اس طرح سے انہوں نے ذہن بنانے کی کوشش کی. اب پتہ چلا ہمارے بزرگوں کو، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا. ہمارے ڈابھیل میں جو ہماری طرف ڈابھیل جو جامعہ ہے، تو وہاں پر حضرت نے سکونت بھی اختیار کی، وہاں تدریسی خدمت بھی انجام دی. پھر پڑوسی ملک وجود میں آیا تو وہاں تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے پرچم کشائی مشرقی پاکستان میں ان سے ہی کرائی گئی. ابھی جو فی الحال پاکستان ہے اس کو مشرقی بولتے ہیں، مغربی سوری، تو مغربی پاکستان میں پرچم کشائی ان سے کرائی گئی. پتہ چلا ہمارے اکابر کو کہ بھئی یہ شودھی تحریک چل رہی ہے، وہ تو پتہ تھا، اور فلاں گاؤں ہے جہاں لوگ مرتد ہو گئے، وہ ان کے جھانسے میں آ بھی گئے اور انہوں نے دین اسلام چھوڑ دیا. اب ان کو کیسے سمجھائے، وہ تو ان پڑھ تھے، وہ ذہن بنا کر گئے. اب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اللہ تو ہی دل میں کوئی بات ڈال کہ یہ تو ان پڑھ آدمی ہیں، ان کو قرآن و سنت کے دلائل دیں گے، پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اصل میں جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، وہ رواج پہ بڑے جمے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، رواج کو چھوڑتے نہیں، اور خاص کر جو رواج ان کے پروجوں سے، پرکھوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتے، اس کو، اسے ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ نہیں ایسا ہوتا آیا ہے، ہم تو ایسا کریں گے، وہ نہیں چھوڑتے. کہ ان کو کیسے سمجھائے؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تمہاری سنت ہوئی ہے؟
ختنہ کو کیا بولتے ہیں؟ سنت بھی بولتے ہیں، ہے نا. ختنہ کرنا اس کو سنت بھی بولا جاتا ہے کہ تمہاری سنت ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ختنہ اور سنت تو بچپن ہی میں کرا دیتے ہیں ماں باپ. یہ موٹی موٹی باتیں تو سب کو معلوم ہوتی ہے. زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، بلکہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو اس میں وہ اور جلدی کرتا ہے. ہاں دیکھنا آپ، اس میں اور جلدی کرتا ہے کہ اب سنت جو ہے وہ کراؤ. اکبر الہ آبادی سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسلمان ختنہ کیوں کراتے ہیں؟ اس میں تو خون نکلتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہوگی بچے کو. تو اکبر نے اس موقع پر کہا کہ بوقت ختنہ میں جو رویا تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا کہ مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے. سمجھ رہے ہو ہے حسن بھائی؟ بوقت ختنہ میں جو رویا، بچہ روتا ہے، بوقت ختنہ میں جو رویا تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا کہ مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے. تو بہرحال علامہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری سنت ہوئی ہے، ختنہ ہوئی ہے. دیکھیں ہاں، دیکھیں وہ جو چمڑی کاٹی گئی تھی وہ ہے، دیکھیں وہ تو کہاں ہے، وہ تو زمانہ ہوا پتہ نہیں. دیکھیں بس وہ تمہاری چمڑی کٹ گئی، سنت ہو گئی، اب تم چاہو بھی تو اسلام سے نہیں پھر سکتے. ان کو کیا سمجھایا کہ وہ چمڑی چاہیے، ابھی چمڑی لا کے لگاؤ. چونکہ جن لوگوں نے ذہن بنایا ان کے ہاں ختنہ ہے نہیں ہے. ہاں ہمارے ساتھ جو ایک قوم رہتی ہے ان کے ہاں تو ہے، سمجھ آئے نا. ہاں ان کے ہاں ختنہ ہے، لیکن جنہوں نے ذہن بگاڑا تھا یا بنایا تھا جو بھی کہلے ان کے ہاں نہیں ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں ایک خاص لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں، آپ سب پتا ہے نا. ہاں ہم کو کچھ اور بولتے ہیں وہ. تو بہرحال ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں وہ تو چمڑی تو اللہ کے نام پہ کٹی تھی، وہ سنت ہوئی، ختنہ ہوئی، ہم دوبارہ ادھر نہیں آ سکتے. تو بہرحال جیسا جیسا سامع ہوتا ہے اور سائل ہوتا ہے، جو آدمی ہوتا ہے، تو اس کی عقل کا لیول بھی دیکھو. اور کوئی چیز وہ آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، تو اسے اسی انداز میں سمجھاؤ تو اس کی بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب پیدا نہیں ہوا تھا، بات یاد آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی نے پوچھا، اور وہ ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی. اس کا عقل کا جو لیول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے اس کو بتایا. اس نے پوچھا حضرت سے این اللہ. باندی نے کیا پوچھا؟ این اللہ. حضور سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو میری طرف دیکھو. حضرت نے یوں فرمایا، یوں اشارہ کیا، کدھر ہے؟ اور ساتھ میں بولا فی السما. کہاں پر ہے؟ فی السما. جو سما، آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بلندی پر ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بلندی پر ہے. جو چیز بلندی پر ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کہاں پر ہے؟ آسمان میں. کیوں؟ یہ ایک عظمت سمجھی جاتی ہے، ہاں احترام، بزرگی. تو اس لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اب ہر جگہ میں بھی تفصیل ہے، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے. بعض عقل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے نہیں، عقل کے اندھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر بیت الخلاء میں بھی ہے. یعنی کم بختوں کو سوال کرنے کا طریق بھی نہیں معلوم، اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا سوال کرنا وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. اور قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو بتایا. دیکھیے جو چیز، میں خالی اشارہ کر دوں، بات آئی ہے تو، کہ یہ بھی قرآن کریم ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو سمجھ آ جائے گا ہمیں سب. یہ تو ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور کیا ہے ہاشم بھائی،
شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، دونوں کا۔ لیکن یہ ادب سکھایا، جو چیزیں انسان جس کو معیوب سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہ کرو۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ان میں ایک موقع ہے 19ویں پارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اور خان کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ تو دیکھیے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، تو تقدیر اچھی یا بری وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو معنی یہ ہوا کہ خیر کا خالق بھی اللہ اور شر کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا۔ لیکن انبیاء ہوتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا ادب بنایا ہوا ہوتا ہے، ہاں ادب سے بھرپور ان کی گفتگو اور ان کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف یوں کرایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ تو الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے سیدھی راہ چلایا، سیدھی راہ بتائی۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس میں مجھے یاد آ گیا، اسی انداز میں بولتے تھے ہمارے حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ، اور جب وہ شبیر چچا اس طرح آیت پڑھتے تھے ترنم سے اور اسی لہجے میں جو میں نے کوشش کی ہے نقل کرنے کی، بہرحال نقل تو نقل ہی ہوتی ہے، اصل تو اصل ہوتا ہے، تو ان کا ایک انداز تھا کہ وہ پھر سامعین کے دل میں اس طرح عقیدے کو مضبوط کرتے تھے، راسخ کرتے تھے کہ پختہ ہو جائے۔ تو ان کا انداز تھا، وہ پھر کیا کہتے تھے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی میرا رب ہے جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کھلانے والا کون، پلانے والا کون؟ تو جو سامع ہوتے تھے سامعین، وہ جواب کیا دیتے تھے؟ ہاں حسن بھائی نے صحیح جواب دیا۔ باقی آپ نے جو بولا نا تو سامعین یوں بولتے تھے اللہ۔ فرمایا کہ نہیں، ہی پہ زور دو تاکہ بھی کبھی قریب نہ آئے، کہ ہی پہ زور دو تاکہ ہاں بھی کی طرف نہ جائے، کہ کھلانے والا کون؟ اللہ ہی، پلانے والا کون؟ اللہ ہی، تاکہ یوں نہ کہ اللہ بھی، کہ بزرگ بھی، ہاں خواجہ دانا، تو کہ دانا کون دیتے تھے؟ کہ خواجہ سب دیتے ہیں، سورت میں حافظ امتیاز ہے نا خواجہ دانا۔ تو بہرحال دانا پانی وہ بند کون کرتا ہے؟ ہاں لیکن ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا، دیکھیں مور صاحب بزنس نہیں چالتا એમ કે મને એવું લાગે કે મારા કોઈ દુશ્મને ગાંઠ મારી દીધલી છે, હે હસનભાઈ હું મારી દીધલી છે, તો એ કે ગાંઠ મારી દીધલી છે એમ કે તો એટલે હવે બિઝનેસ નહીં ચાલતો એમ કે ઠપ થઈ ગયો એમ કે નહીં ચાલતો એમ કે કમાણીમાં એમ કે બરકત જ નહીં થતી એમ કે તો કોઈએ બહારનું કરી દીધલું છે, કોઈ બાંધી દીધલું છે, અરે કોઈ નહીં બાંધતા હે। हाँ अकीदा कमज़ोर होता है तो फिर ऐसा ही होता है। तो बहरहाल यहाँ देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निस्बत किसकी तरफ की? पैदाइश की और राह रास्त की अल्लाह की तरफ, खिलाना और पिलाना अल्लाह की तरफ। क्यों? अल्लाह की शान के मुनासिब है। लेकिन आगे दो बातें कही,
ایک کی نسبت اپنی طرف کی، دوسرے کی نسبت اللہ کی طرف کی، حالانکہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، مریض ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری کون دیتا ہے؟ ہاں، اللہ دیتا ہے، لیکن کیوں؟ بیماری کو آدمی پسند کرتا ہے؟ نہیں، بیماری کو آدمی نہ پسند کرتا ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا بیماری کو۔ تو اس لیے چونکہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے، شفا کو ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، پرانے زمانے کے جو اطباء ہوا کرتے تھے، جو حکماء یعنی حکیم طبیب کے معنی میں، تو وہ کتنا اچھا انہوں نے نام رکھا تھا۔ ہسپتال نام نہیں رکھا، ہاسپٹل نام نہیں رکھا، چلو یہ تو ویسے ہی ہاسپٹل، یہ آج کل اورنج اور ایپل موسمی ہے، وہ سب جو ہے وہ آ گئے۔ وہ کیا کہتے تھے ہسپتال کو؟ شفا خانہ۔ کیا نام تھا؟ شفا خانہ، تاکہ آدمی جب جائے وہاں پر تو دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ نہیں تو આપણે તો હાશિમભાઈ ડોહા લોકો શું કે અલ્લાહ તાલા 3 દરવાજા પર ચડવાથી બચાવે। ક્યાં 3? હોસ્પિટલ, કોર્ટ ને બોલો બીજું ہیں وکیل یا پولیس، جو بھی آپ کہہ لے۔ تو کیوں آدمی ڈرتا ہے وہاں جا کر؟ لیکن نام کتنا اچھا رکھا، شفا خانہ، کہ کوئی بات نہیں، وہاں جائے گے، خانہ یعنی گھر، کہ شفا کا گھر، یہاں آئے ہو، مریض آیا ہے تو چودھری صاحب کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ تو نام کتنا پیارا رکھا، شفا خانہ۔ اچھا، ایک دوائی ملا کرتی تھی، ہو سکتا ہے اب بھی ملتی ہے، وہ لکوڈ، اس کا نام بھی کیا تھا؟ شافی۔ سنا ہے؟ دیکھیے نا کیا کہتے تھے، شافی۔ تو وہ نام بھی اتنا اچھا رکھتے تھے۔ اور اسلام کے اندر نیک فال لینا تو جائز ہے، بدفالی جائز نہیں ہے، نہ بد فعلی جائز ہے، نہ بد فالی جائز ہے، لیکن نیک فالی اشرف بھائی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آدمی نیک فال لے کہ بھائی کوئی بات نہیں، ابھی طبیعت کچھ اوپر نیچے ہے، میں تو شفا خانہ جا رہا ہوں، وہاں سے واپس کیسے لوٹوں گا؟ شفا کے ساتھ لوٹوں گا۔ اسی لیے دیکھیے، اب دیکھیے دنیا میں ہر آدمی سے ہر کسی نہ کسی کو تو اختلاف ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ کیسا کام کر رہے، کیسا کام نہیں کرتے، وہ جانے، لیکن خالی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پڑھے لکھے اور دین سے واقف لوگ جب ایسی کوئی ہسپتال بناتے ہیں تو نام پھر اورنج اور ایپل نہیں، وہ یشفین رکھتے ہیں۔ اشرف بھائی ہماری طرف ہے ہاسپٹل، علماء نے شروع کی ہے، اس کا نام کیا رکھا؟ یشفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میں نے کہا نا اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا وہ کیسا کام کر رہے ہیں کیسا نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نام یہ قرآنی نام رکھا کہ یشفین۔ بہرحال تو اس لیے گفتگو ویسی کرنی چاہیے کہ سمجھ میں آئے۔ تو چودھری صاحب آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں آسمان میں تھا، ہمیں بھی پوچھتے کہ آپ پیدا نہیں تھے لیتے کہ کہاں ہوتا؟ ارے اللہ ہوتا پر کہاں ہوتا؟ اوپر ہوتا، ہوں گے اوپر ہوتا، تو آسمان اوپر۔ تو خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اوپر ہوتا تو سائنسداں بیوڑاوا کرتا ہوتا ہے، سائنٹسٹ بیہاڑا کرتا ہوتا کہ بھائی આ તો ફરતું છે ને, ફરતું હોય તો માણસને બીક લાગે ને, હે ને મારા જેવા હોય તેને તો સબ્બી ચાચા ચક્કર હો આવે, મારાથી તો આ ગોળ ગોળ જે ફળે ને એમાં બેહાઈ જ है। हाँ, वो चक्कर जो है आते, वो सर जो है वो घूमने लगता है। तो कहा कि वहाँ डराया, चलो अब अल्लाह ने पैदा किया, कहाँ भेज दिया? ज़मीन पे भेज दिया। देखिए मेरी किस्मत देखो है वो इंडिया में ट्रक के पीछे, अशरफ भाई आपके यहाँ पाकिस्तान में, चौधरी साहब आपके यहाँ बांग्लादेश में भी लिखा होगा कि नसीब अपना अपना
ہے نا، نصیب اپنا اپنا. تو اسی طرح یہاں بھی نصیب اپنا اپنا. تو خواجہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمبخت یہ سائنٹسٹ، میں آسمان میں تھا تو وہاں ڈرایا کہ آسمان گھوم رہا ہے، تو کہ بھائی زندگی خطرہ ماں ہے، اب جیسی بھی ہو وہاں. اب کہاں کہ زمین پہ آیا تو یہاں ڈرانا شروع کر دیا کہ زمین کیا ہے، گھوم رہی ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، نام بھول رہا ہوں میں، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے، نام بھی لکھا ہے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی غالباً. تو ہاں وہی، وہ کہتے تھے کہ بالکل صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. تو وہ فروٹ پہ آئے. اب آج کل بھی جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے ان چیزوں کا. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ایپل جب کھاؤ تو کیا کرو، چھلکا مت کھاؤ. پہلے سائنٹسٹ یوں کہتے تھے کہ وٹامن کس کے اندر ہے، مغز میں ہے، اس کو مغز بولتے ہیں. جو اندر کی چیز ہے، جو مادہ ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے، مغز. تو کہاں کہ چھلکے چھیل لو اور چھلکے کو ڈال دو اور کیا کھا جاؤ، مغز کھا جاؤ. پھر ان کی تحقیق بدلی اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں، وٹامن تو چھلکے میں بھی ہے، تو اس لیے مغز بھی کھاؤ لیکن چھلکے سمیت، کہ چھلکے کو مت پھینکو. تو وہ ہنسی میں کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ سائنٹسٹ کی رائے بدلے کہ نہ بدلے، لیکن آپ کبھی سنو گے کہ کم بخت یوں کہیں گے کہ کیا کرو، مغز میں کوئی وٹامن نہیں ہے، مغز کو پھینک دو اور چھلکے کھاؤ. صرف کیا کھاؤ، دیکھیے کہ چھلکے کھاؤ. لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہوتا. اللہ فرما، اللہ کی بات جہاں ہے وہیں ہے. ہاں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اور کہیں فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اکبر نے یہی کہا کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو وہ میں پورا آپ کو نہیں سناتا. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو انہوں نے کہا ہے صرف یہ سن لو. گزشتہ بدھ کو ہم نے یہی ٹاپک چھڑا تھا، چونکہ منڈے ہم گفتگو نہیں کر پائے تھے، آپ جانتے ہیں کسی وجہ سے. تو انشاءاللہ وقت پہ ختم کریں گے. آپ کل ہو کہ نہیں ہو؟ کل جا رہے ہو یا پرسوں؟ کل جا رہے ہیں. تو چلو اس لیے وہ سن کے جائے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا. چلے اللہ تعالیٰ ہمارے حسن بھائی کا سفر آسان فرمائے، قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ شامل حال فرمائے اور عافیت کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ دوبارہ لے آئے. اور جس مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ 100% اس میں کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے خارجی داخلی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے گھرانے کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. تو میں بتا رہا تھا کہ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے گھر کے اندر. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چند باتیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ مقصد بتایا کہ سکون، اس کا مقصد کیا ہے، سکون. جیسے رات کے تعلق سے بتایا کہ رات ہم نے کیوں بنائی، سکون کے لیے، کہ آدمی سکون کی نیند سوئے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ راتنا 3 કલાક بھی اونگ ملی جائے، દિવસની 6 કલાકનો મુકાબલો نہیں કરી سکے، بولتے ہیں نا. ہاں کیوں، اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے، یہ فطری چیز ہے. تو چلے آپ کو لطف آئے گا، ایک بات بتاؤں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ نے عجیب حضرت کو ذوق اور ملکہ دیا تھا. تو حافظ صاحب وہ استدلال کرتے تھے کہ دن میں آسمان پہ کیا نکلا ہوا ہوتا ہے، سورج، اور رات میں سورج کیا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور کیا نکلتا ہے، چاند. تو حضرت کی یہ اصطلاح تھی شبیر چچا کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ٹیوب لائٹ رکھی ہے، کہ بہت بڑی ٹیوب لائٹ ہے کہ دنیا کو وہ روشن کرتی ہے. فرمایا کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی،
تو رات میں اگر سورج نکلا ہوا ہوتا تو پرابلم ہو جاتا. اسی لیے دن میں آدمی سوتا ہے تو سورج کی روشنی، سورج کو تو کیا ہے، ذرا سا سوراخ بھی مل جائے تو وہ روشنی اندر پہنچ جاتی ہے. اس لیے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے راندیر میں، خاص کر حافظ امتیاز تو کیا کرتے تھے دوپہر میں کہ پنکھا چلاتے تھے اور سب باری بارنا نے جے کئی اوپر لاگی لو کہ کئی اجاس نہیں آوے سب بند کر دیتے تھے تاکہ ایک تو روم ٹھنڈا ہو اور جلدی نیند آئے. دوسرا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، وہ کینیڈا کے ہمارے ساتھ بچے تھے انگلینڈ کے، تو وہ چیز لے کر آتے تھے کہ ان کے پاس تھی، کم بخت ہمیں لبھاتے تھے یا چڑھاتے تھے جو بھی کہہ لو، تو دیتے نہیں تھے. وہ سوتے تھے، حافظ صاحب تو کیا کرتے تھے، وہاں آنکھ پر وہ پٹی باندھ لیتے تھے، پتہ ہے نا وہ آتا ہے، ہمیں سمجھتے وہاں سے لاتے ہوں گے، پچی خبر پڑے کہ حالا یار ماٹھی مفت لینا ہے کبھی بتایا بھی نہیں ہمیں، کیا تو مفت یوش ہے کہ اس کو لے کر آئے اور نہ دیا ہمیں کبھی. تو پھر ہم بھی ہیں دیسی تو دیسی، اب وہ پردیسی، تو ہم کیا کرتے تھے، رومال زندہ باد ہے نا حافظ صاحب، کہ وہ رومال آنکھ کے اوپر جو ہے وہ باندھ لیتے تھے کہ بھائی رومال باندھ دو کوئی بات نہیں. એ લોકો અમને કહેતા, એ લોકો આપણને ચીડવતા જે અહીંયા પેદા થયેલા તે કે બધા દેશી, તો આપણે કહેતા કે તમે બોઇલર ہیں تم کیا ہو کہ تم بوائلر ہو. تو بہرحال اب اللہ کا نظام کہ رات سکون کے لیے ہے، رات کو سورج ہوتا تو نیند نہیں آتی، اسی لیے دن میں بھی ہوائی جہاز میں بھی لوگ پھر سونا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ رکھو اور سو جاؤ تاکہ آنکھ کے سامنے وہ چیز نہ آئے. حضرت کا دماغ دیکھیے، فرمایا کہ رات کو آرام کرو، دن میں اگر تمہیں جاب ملتا ہے تو نائٹ ڈیوٹی مت کرو. کیوں؟ یہ سکون کے لیے ہے. اگر لمبا عرصہ نائٹ ڈیوٹی کرو گے، رات میں سو گے نہیں، کام کرو گے، بڑی عمر میں بیماریاں گھر کر لیں گی، پریشان ہوگے، نیند نہیں آئے گی پھر رات کو. کیوں؟ برسوں سے یہی انداز ہے اور اللہ نے اسی کو سکون کے لیے بنایا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی بھی گھر میں سوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو کچھ بھی نہیں جلاتے، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے کمرے میں کیا کرتے ہیں حافظ صاحب، نائٹ لیمپ. کیا جلاتے ہیں؟ نائٹ لیمپ جلاتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے یہ فطری چیز ہے، اللہ نے رات کو چاند اوپر رکھ دیا، اس کی روشنی کمرے میں حیران پریشان نہیں کرتی، باہر آدمی چل پھر سکے. فرمایا یہ نائٹ لیمپ ہے. یہ کیا ہے سب بھائی؟ یہ نائٹ لیمپ ہے. یہ جو چاند ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ گولا ہے بڑا بلب کا، سورج بڑا گولا ہے وہ بلب کا، اس کی جو ہے وہ ضرورت رہتی تھی. تو رات سکون کے لیے ہے. میں آپ کو گھر میں سکون نہیں ہے آج میرے اور آپ کے، سب کے یہاں یہ حال ہے. اللہ سب کی زندگی جو ہے سکون والی بنائے. ہاں. اور کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا کن سے، اور سکون میں بھی کن ہے. فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو گے جس نے کن سے پیدا کیا تبھی سکون آئے گا. تبھی کیا آئے گا؟ سکون جو ہے وہ آئے گا تبھی جا کر. تو اللہ نے گھر کا مقصد بیان کیا کہ اور بھی فائدے ہیں گھر کے، لیکن ایک بڑا مقصد بتایا کہ گھر اللہ نے کیوں دیا، گھر کیسی دولت ہے، گھر کا مقصد کیا ہے، مین مقصد بڑا. تو اللہ فرماتے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. کیا فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے یہ جو گھر کی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے وہ اس لیے کہ ہم سکون حاصل کریں. اب میرے اور آپ کے گھر میں اسباب سکون ہیں لیکن سکون નહીં ہے. એટલે જ અમુક લોકો કહે ને કે હાલા રાતના ના છૂટકે ઘેર જવું પડે, બાકી હું તો બી નહીં જાઉં. હે મારા પાસે બીજો ઓપ્શન હોય તો કે ઘરમાં જતાના હાથે જ શું થાય? ہاں فائٹنگ، سکون ہی نہیں ہے. چلے وقت ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے تو گھر میں سکون آئے گا. شریعت نے چند چیزیں ہمیں بتائی ہے کہ جاؤ گے تو سکون آئے گا. اب چونکہ وقت نہیں ہے ہو گیا ہے. ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، یہ بے سکونی شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں تو حضور نے روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی
عند دخوله وعند طعامه فقال الشیطان لا مبیت ولا عشاء. کہ یوں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں پھر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ حدیث میں دعا آئی ہے، تو فرمایا یہ دعا پڑھ کے داخل ہو. تو کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھ کے، اگر وہ نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے. تو جلدی جلدی سنو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے چابی ہے تو کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ کے چابی سے وہ تالا کھولو. دوسری بات، جب گھر میں داخل ہو کون سا پاؤں رکھو؟ سیدھا پاؤں جو ہے رکھو، اور یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک خیر المولج الی آخری. وہ نہیں ہے یاد تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو. اور کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. حضور یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. فرمایا شیطان اپنے اصحاب سے یہ کہتا ہے کہ چلو اب اس گھر کے اندر نہ ہمارے لیے سکونت کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ اس گھر کے اندر جو کھانا کھایا جائے گا اس میں ہمارے لیے کوئی کھانے کا جز یہ چھوڑا گیا ہے. فرمایا کہ شیطان اور اس کے شتمڑے یہ سب باہر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر چین، سکون، اطمینان رہتا ہے. لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، سکون سے آدمی رہتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا حال عام متن آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یوں ہی داخل ہو جاتا ہے. تیسرا ادب سکھایا، اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. ہاں، اور بیوی کا روم ہے، ماں کا روم ہے، بیٹی کا روم ہے. ایک اور ادب بتایا کہ جب جاؤ گھر کے اندر بیوی تو وہاں مستحب ہے، لکھا ہے بیوی اپنے روم میں جا رہے ہو، فرمایا کھنکھارو یا ذرا اس طرح سے چلو، مطلب کسی طرح سے بیوی کو کیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ شوہر آیا. اور والدہ کے روم میں وہاں تو ضرور اجازت لینا ہے، بیٹی کے روم میں وہاں ضرور اجازت لینا ہے. تو ان چند باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ گھر میں سکون آئے گا. لیکن حسن بھائی جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں خیال رکھنا، اتلا دھیرا دھیرا دبے پاؤں میں باندھنا کھلا جو આવી જાય ખબર જ નહીં પડે. હા ને આપણે વાત કરા કરતા હોય એટલા ઉસ્તાદ કે ખાંસી આવે તો એમ કરે રોકી લે, હું કહું કે વાત સાંભળવાની છે ને ફિર એકદમ દેખ લેંगे કે તો પૂછવા આવ્યો મારો પોયરો કેમ છે, હે હસનભાઈ તમે લંડનથી આવ્યા તો. ये सब इस्लामी उसूल के खिलाफ. अपने घर में इजाज़त लेनी है तो दूसरे के घर में वक्त नहीं है, आपको मैं बताऊंगा. लेकिन वहाँ दरवाजे खुले होते हैं, इसलिए अच्छा है कि दरवाजे को क्या रखो, कुंडी रखो हसन भाई, नहीं तो एम में जाई जाए है ने खबर भी नहीं पड़वा दे. तो ये सब चीज़ें हैं. बहरहाल सुकून के लिए आज से मामूल बनाओ, घर में जाओ तो पहले क्या करोगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोलोगे, फिर दुआ याद है तो वो सीधा पाँव और सलाम करना है. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में सुकून जो है वो नसीब फरमाएगा. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह.